السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹرز کیفے کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پر, اور جہاں کہیں پر بھی آپ ہیں آپ کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں اور یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے, اپنا وقت گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اس ساری صورتحال میں جس سے ہم پچھلے 3 مہینے سے گزر رہے ہیں. یقیناً اس کا عادی ہونے کے بعد آپ نے اپنے لیے کوئی روٹین بنایا ہوگا, کوئی اپنی پلاننگ کی ہوگی اس پورے سال 2020 کے لیے. ایک بات جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں وہ یہاں پر کہ اس شو کو دیکھتے ہوئے یا کوئی بھی ایسا شو, کوئی بھی ایسا پروگرام, لیکچر سنتے ہوئے جس سے کوئی علم میں اضافہ ہوتا ہے, کوئی نالج ہمیں حاصل ہوتی ہے, ہمیشہ یہ نیت ضرور رکھنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم سنیں گے اس کو 1 سے 2 سے 3 لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہماری ذمہ داری بنائی ہے کہ ہم جو اچھا ہم تک پہنچے اس اچھے پہنچنے کے بعد ہم اس کو لوگوں سے ضرور شیئر کریں, لوگوں کو بھی ضرور اس سے فائدہ پہنچائیں. اس کا بڑا فائدہ ہے, خود اپنے لیے بھی فائدہ ہے کہ جو ہم سیکھتے ہیں اور پھر سکھاتے ہیں تو ہمارا کانفیڈنس بڑھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ جو علم ہم آگے تک پہنچائیں گے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا. اور اس کے بعد آج کا جو یہ پروگرام ہے اس میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے فلیکسیبل ہوم اسکولنگ. اس ٹاپک کو سن کر آپ کے ذہن میں مختلف خیالات آئے ہوں گے. آپ نے سوچا ہوگا یہ کیوں رکھا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس میں ہم کیا بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اوور آل ہم جو بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سال 2020 جس کو آغاز کرتے ہوئے ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ سال کیسے گزرے گا. بڑے سارے پلانز اپنے کیے تھے, بڑے سارے ہمارے وشز تھے, بہت ساری خواہشات تھیں. پھر اس کے بعد یہ سال جیسے آگے بڑھا تو ہمیں مختلف طریقے کی چیزیں نظر آتی ہیں, دنیا تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور دنیا کی تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی, اپنے ارد گرد کا ماحول تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے, اپنے چیلنجز سے کیسے نمٹنا ہے, اپنی زندگی کو کیسے بیلنس کے ساتھ لے کر چلنا ہے, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, یہ سارے ہمارے سامنے سوالات ہیں. کچھ کے جواب ہمیں مل گئے ہیں, کچھ کے جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ چیلنج جو ہے وہ یہ تھا کہ بچوں کی اسکولنگ, کیونکہ ساری دنیا میں جیسے ہم دیکھتے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے اسکول اور تعلیمی ادارے بند ہیں, بچے اور نوجوان گھر کے اوپر ہیں, والدین بھی گھر پر ہیں, کچھ جاب پر جا رہے ہیں, کچھ نہیں جا پا رہے. اس ساری صورتحال میں پریشانی یہ ہے کہ بچوں کا جو لاس ہو رہا ہے, جو تعلیم وہ حاصل کر رہے تھے اسکولز میں, جو اسکولنگ سسٹم جس کے ہم عادی ہیں, اس اسکولز میں جو تعلیم کا سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا ہے. آن لائن کچھ لرننگ ہو رہی ہے, کچھ جگہوں پر وہ نہیں ہو رہی ہے, کچھ جگہوں پر سوچا جا رہا ہے اس کے بارے میں. تو ان سب میں والدین کی پریشانی بہت زیادہ ہے, اور وہ پریشانی ہم سمجھ سکتے ہیں. بچوں کو ہم عادی ہیں چونکہ اسکول بھیج کر تھوڑا فارغ ہونے کے اور ڈپینڈ کرنے کے اسکولز پر, تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ چیزیں چیلنجنگ محسوس ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں اس سارے معاملے میں ہم کیسے جو اسٹریس ہے اس سے کیسے باہر آ سکتے ہیں, کون سے فلیکسیبل آپشنز ہیں جن کو ہم اپنا سکتے ہیں, کون سی ایسی گڈ نیوز ہیں جو ہم آپ سے شیئر کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ بہتر فیل کریں اور یہ سوچیں کہ میں سال 2020 کو اپنی زندگی کا یادگار سال کیسے بنا سکتا ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے انوالو ہو سکتا ہوں, فلیکسیبلٹی کیسے لا سکتا ہوں اپنے سارے جو روٹین ہے اس کے اندر. ان سب کا کوشش کریں گے ہم جوابات تلاش کرنے کی. آپ بھی کال کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, ہم سے جو اپنے دل کی بات ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کس طرح سے اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں. آپ اگر کسی اسکول کے, کسی تعلیمی ادارے کی انتظامیہ میں شامل ہیں, آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے, آپ کا کیا ویژن ہے, یہ سب آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں فلیکسیبل ہوم اسکولنگ پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہماری پارٹیسپینٹ موجود ہے علیشہ فرحان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, لیکن میں بار بار خود کو بھی ریمائنڈ کرواتی ہوں کہ آج ہی کے پروگرام میں ساری باتیں نہیں کرنی. ہم انشاءاللہ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. اچھا, آپ کیا کہتی ہیں کہ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ابھی کیا سچویشن چل رہی ہے, آن لائن لرننگ ہو رہی ہے, ہوم اسکولنگ ہو رہی ہے, آپ کیا دیکھتی ہیں اپنے ارد گرد؟ ابھی تو فی الحال تو اسکول سسٹم سے سپورٹ ہے جب تک کہ چھٹیاں سٹارٹ نہیں ہوتی ہیں. تو کچھ آن لائن ہے یا کچھ اسکول والے کچھ کام دے دیتے ہیں جو کہ ہم بچوں کو پھر کہہ دیتے ہیں, تو وہ ہمیں تھوڑا سا وہ ایک سپورٹ ہے اسکول کی طرف سے. لیکن ہم آئی مین اس کے بعد آف کورس سمر ہالیڈیز آ رہی ہیں جو کہ ہر سال آتی ہیں, جس میں اسکول بھی انکریج کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو اتنا پڑھائیں نہ, دیر از نو کورس ورک اس طرح. کوئی اسکول کا کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا جو کہ آپ نے کرنا ہوتا ہے ان ہالیڈیز میں.
تو لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ کہ لوگ کیوں نہیں اس اسکول ہالیڈیز کو جو کہ ابھی اگلے 3-4 ہفتے میں آنے والی ہیں بس اس میں اتنا کیوں پینک کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پچھلے کہ آلموسٹ 2 مہینے سے جو اسکول بند ہیں تو اس میں جو بچوں کی پڑھائی کافی لمیٹیڈ رہی ہے اسکول کی طرف سے بھی نیچرلی. سو دا پیرنٹس آر ورڈ کہ اب تھوڑا سا بچے پیچھے نہ رہ گئے ہوں, جو وہ کورس کمپلیٹ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہا. سو تو فی الحال تو ابھی سب اسٹیبل ہے, اتنا نہیں ہے, لیکن وہ اس کے بعد جب جیسے اسٹارٹ ہوگی ہالیڈیز تو تب تھوڑا سا ہوگا کہ جی وی وانٹ ٹو میک شیور کہ بچے اب اگلی کلاس میں جا رہے ہیں تو وہ انہوں نے اپنا کور کیا ہوا ہے. اچھا علیشہ, ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے جو آپ نے بھی کہی کہ سمر ہالیڈیز بھی آتی ہیں, جیسے اگر اس کنٹری میں ہیں تو ہم کرسمس ہالیڈیز, ایسٹر ہالیڈیز اور ہر جگہ ہوتی ہیں ہالیڈیز, تو اس میں ہم اتنی ٹینشن نہیں لے رہے ہوتے نا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان چلے جاتے ہیں, کہیں اور چلے جاتے ہیں اور ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ بچوں نے ہوم ورک کیا کرنا تھا, بچے بھی بھول جاتے ہیں, ہم بھی, اور پھر واپس آتے ہیں. تو جب ٹیچرس کہتے ہیں, ٹیچر سے جب میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ سمر ہالیڈیز کے بعد جب بھی بچے واپس آتے ہیں تو وہ بہت کچھ بھول چکے ہوتے ہیں, ان کو نئے سرے سے لے کر چلنا پڑتا ہے. اور شروع کے کچھ ڈیز اور ویکس جو ہیں ٹیچرز اسی کے اوپر لگاتے ہیں کہ بچوں کو واپس اسکول کا عادی بنائیں. ایک تو یہ بات ہے, ٹھیک ہے, کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہم بار بار خود کو ریمائنڈ کروائیں کہ یہ بھی ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. اور دوسرا یہ کہ اسکولنگ سسٹم پہ چونکہ ہم عادی ہیں, ہم نے بچوں کو نرسری سے بھیجنا ہے یا بھیجا ہے, تو آبویسلی ہم پھر اسی کو ایکسپیکٹ کریں کہ وہی سب کچھ ہو. تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیے سب اسکول والے ویسے جیسے اگر آپ ایک ہسپتال میں جاتے ہیں اور آپ بہت ٹینشن میں رہیں تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو آپ ٹینشن میں رہیں یا پھر آپ ڈاکٹر پہ توکل کر کے ٹرسٹ کر کے آپ کہیں چلو اب مجھے ڈاکٹر ول ہیل. تو وہ ڈاکٹر نے تو آپ کو ہیل کرنا ہی کرنا ہے, آپ کی مدد کرنی ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں. تو آپ ٹینشن لینا جو ہے وہ پھر اس کی ضرورت نہیں. سیم گوز ود اسکول انسٹیٹیوٹ کہ ٹیچرس کو پتہ ہے کہ بچے پیچھے ہوں گے, سارے بچے پیچھے ہوں گے, اور جتنی وہ محنت کرتے ہیں جب اسکول اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے کہا کہ پہلا 1 مہینہ, دس از ٹرو اٹس ان ایوری اسکول, 1 مہینہ وہ بچوں کو صرف یاد ہی کرا رہے ہوتے ہیں جو وہ بھولے ہوتے ہیں. تو ٹیچرس زیادہ محنت کریں گے, تو ان اے وے ہمیں کچھ کرنے کی ویسی ضرورت ہے بھی نہیں. تو ٹیچرس کو وہ پھر بالکل پیرنٹس سے کمپلین نہیں کریں گے. یہاں پہ تو مطلب میرے بچوں کو تو اسکول کی ٹیچرس نے کہا ہے کہ آپ نے ہالیڈیز میں کوئی کام نہیں کرنا. تو اگر ہم اسی موڈ کو رکھیں تو اگر ہمیں یہ اعتبار ہو اسکول سسٹم پہ کہ جی انہیں پتہ ہے کہ بچوں کا ڈیلے کیوں آیا, وہ اس کو کور اپ کر لیں گے ڈبل محنت کر کے. جی بالکل بالکل. ناظرین, یہاں پر ہم بڑی دلچسپ گفتگو کریں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے. اور یہاں جو بات آپ نے فلیکسیبل ہوم اسکولنگ کا ٹاپک دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے شاید ہوم اسکولنگ 2 طرح کی ہے. ایک ہوم اسکولنگ وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کو اسکولز نہیں بھیجتے, گھر میں ہوم اسکولنگ کا آپ نے پورا سسٹم اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور آپ اسی کو فالو کر رہے ہیں. ہم اسپیشلی بات کریں سال 2020 کی, سال 2020 کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ بھی یہ آپشن لیں کہ آپ بچوں کو ہوم اسکولنگ ہی شروع کر دیں, لیکن ہم اسپیشلی بات کریں اس پورے سال کی جو کچھ گزر گیا ہے, کچھ آگے انشاءاللہ گزرے گا, کہ اس میں کیسے والدین اس اسٹریس سے باہر آ سکتے ہیں, کیسے فلیکسیبلٹی اپنا جو پورا روٹین ہے اس کو بنا سکتے ہیں اپنے روٹین کو, اور کیسے خود کو اکوپڈ کر سکتے ہیں ان ٹولز سے کہ جن کے ذریعے سے اپنے بچوں کو وہ لے کر چلیں. آپ بھی کال کریں اور اب ہمارے ساتھ شامل ہوں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے مطلب ہمارے پاس اگین بیک ٹو دا چوائس وی ہیو. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ چلیں ہم لوگ اسکول کو سپورٹ کریں جی کہ تھوڑا سا بچوں کو پریپیئر کر دیں تاکہ اسکول پہ ٹو مچ پریشر نہ ہو, جی, تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم خود پینک نہ کریں. ہاں جی بالکل. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا چیز پینک کر رہی ہے, لیکن ہمیں کیوں پینک کر رہی ہے, دس از وٹ وی ہیو ٹو ایڈریس. اور نارمل اگر میں تھوڑا اف آئی اسپیک سورٹ آف یونیورسلی, تو پھر پینک کی کنڈیشن تب آتی ہے جب there is some uncertainty, جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ بچہ کون سی اسٹیج پہ ہوگا, کیا ہوگا. تو اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی انسرٹینٹی کو کنورٹ کر دیں کلیئرٹی میں. جی, اور کلیئرٹی لانے کا طریقہ وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں. بالکل صحیح کہا. آرگنائز کریں, اسٹرکچر, میک اے پلان, مائنڈ میپس بنا لیں, ٹارگیٹ گول سیٹنگ کر لیں. بالکل. اچھا علیشہ, آپ کیا کہتی ہیں کہ جب ہم بغیر کسی چیز کی انویسٹیگیشن کیے ہوئے اور اس کو بغیر دیکھے ہوئے جب ہم پریشان ہوتے ہیں, دیکھتے بھی نہیں کہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں, تو انسان زیادہ پینک میں آ جاتا ہے. میں ایک ایگزامپل دوں گی. جیسے اب میرا ایک بیٹا AM1 میں ہے اور بہت دنوں سے میں بھی اسی
دماغ میں پریشانی میں تھی کہ اچھا وہ پیچھے نہ رہ جائے. اچھا میں نے یہ کیا کہ ریڈنگ کا اسپیشلی میں آپ سے ذکر کروں گی کہ ریڈنگ کا میں نے یہ کیا کہ میں آکسفورڈ ریڈنگ ٹری پر گئی اور میں نے اس کے جو ریڈنگ بینڈز ہیں ان کو دیکھا, اسے ریڈ کروایا. اس کے اوپر کویسچنیئر بھی دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے بچے کا لیول کیسے. تو جب میں نے اس سے وہ ٹیسٹ لیا تو مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ وہ اپنے جو اس کا ایج اکارڈنگ لیول ہے وہ اس کے اوپر موجود ہے. تو میرے دماغ سے ایک فکر ختم ہو گئی. مجھے لگتا ہے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بیٹھ کے خود سے اپنی زندگی کے اندر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اپنے ذہن کو مطمئن بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. جیسے اب آپ کو ایک فیئر تھا, آپ نے کہا وہ آپ نے اس کو جب چیک کیا کہ یہ فیئر واقعی میں ریئل فیئر ہے یا بس ایسے ہی, ایگزیکٹلی, تو وہ آپ کو کلیئرٹی مل گئی. تو اسی طرح ون بائی ون آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جی, اور اینڈ یو رائٹ, دس از دا فرسٹ اسٹیپ. آپ نے جواب بھی دے دیا بلکہ کہ سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارے بچے کون سے لیول پہ ہیں. جی بالکل. تو اگر ہم ونس وی نو دیٹ تو پھر اس کے بعد وی کین اسٹرکچر کہ آپ اس کو کیسے چلانا ہے. کیونکہ ہم میرا خیال ہے وہ رپورٹ یا جو بھی پروگرس چارٹ آتا ہے اسی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ اچھا اس سے پتہ چل جائے گا کہ بھائی جو ٹیچرز نے بتایا ہے, تو اتنا زیادہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہمارے فیئرز ہیں یا جو چیزیں ہمیں دماغ میں پریشان کر رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ مطلب جو پیرنٹس کو اس وقت پریشان کر رہی ہیں. جیسے ایک فیئر میرا جو میں نے اپنی فرینڈ سے ڈسکس کیا اور ان کی طرف سے مجھے پتہ چلا وہ یہ کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ان کا بچہ جس کلاس میں ہے وہ کلاس چونکہ اس سال میں متاثر ہوگی, A1 میں ہے یا 5 میں یا 7 میں, تو وہ تو کبھی بھی نہیں کور ہو پائے گی زندگی بھر. تو آپ کیا کہیں گے؟ فارچونیٹلی اسکولس ختم ہونے سے پہلے جو ہے نارملی پہلا آخری مہینے میں تھوڑا کام کم ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں, بچوں کی چھٹیاں اسٹارٹ ہو رہی ہیں تو مینلی اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو موسٹلی 70% اسکول نے آلریڈی کور کیا ہوتا ہے. جو 30% رہ گیا ہوتا ہے وی ہیو مطلب اس کو ایزیلی ہم کور کر سکتے ہیں, اور وہ بھی بچے کی سپورٹ کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے. اگین اگر نہیں بھی کور ہوگا تو بچہ ایسا نہیں کہ کبھی بھی نہیں ایک برابر ہوگا باقیوں کے, وہ پھر اسکول کور کر دیں گے. جی بالکل بالکل آپ نے سیکھا. اور اگر ہم اوور آل پوری دنیا کی بات کریں, جہاں ہم فار ایگزامپل ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے, ہر ایک کا شاید سپٹمبر سے نہیں بھی اسٹارٹ ہوتا اپنا نیا سیشن, لیکن وہی بات ہے کہ چاہے آپ کا سیشن شروع ہوا ہو, چاہے آپ کا جو ہے بیچ میں ہو یا اینڈ ہونے والا, لیکن آپ نے پہلے تو دیکھنا ہے آپ کی کیا ٹینشن ہیں, کیا پریشانیاں آپ کو جو دماغ میں بار بار پریشان کر رہی ہیں, ان کی لسٹ بنانی ہے اور پھر ایک ایک کر کے ان کے اوپر کام کرنا ہے. ہو سکتا ہے خود ہی سے ہی سارے جوابات مل جائیں. ہاں جی. اور اگر آپ کو تھوڑا سا اس کو مائنڈ میپ میں اگر آپ اسٹرکچر کر لیں تو آپ پہلے دیکھیں گے کہ آپ کے میجر ٹارگیٹ کیا ہیں. آپ کے میجر ٹارگیٹ میں آپ کا آئیڈیلی آپ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ صرف ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, اس کی مورل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, سارے ایریاز کور ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سارے ایریاز کو ایٹ دا سیم ٹائم سب کچھ نہیں کر سکتے. آپ اسٹارٹ کرتے ہیں ویک پوائنٹ سے. بالکل کہ اگر سب ایکیڈیمک میں اگر آپ انگلش میتھ سائنس پڑھانا تو آپ سب سے پہلے وہ ٹچ کریں گے جس میں آپ کا بچہ زیادہ ویک ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ناظرین آپ بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی رائے کو شامل کر سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں اور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اصل میں سوچنا یہ ہے کہ ایجوکیشن کا, تعلیم کا ہمارے ذہنوں میں کیا ایک منظر ہے, کیا ایک ہم نے اس کے حوالے سے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا ہے. اگر ہم ایجوکیشن کو صرف ڈگری اورینٹیڈ ہی سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں اچھا کلاس 1 میں ہے یا 6 میں ہے تو یا 8 میں ہے تو بچہ اس لیول پر ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہیں ہم نے صحیح مقصد نہیں سمجھا ہے. تعلیم کا مقصد ہے علم حاصل کرنا, اور علم صرف نالج نہیں ہے. نالج تو ہمیں آج کل ہر طرف سے ہمارے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, اور کئی ہم ویب سائٹس پہ جا کے بھی پورے ریڈ کر سکتے ہیں آرٹیکلز یا بلاگس. لیکن نالج کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد کیوں آئے ہیں, ہم نے کس طرح سے انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم یہ نالج حاصل یا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارا ایک بلیو, ہمارا جو ایمان ہے وہ پختہ ہوتا ہے, اور یہی ایمان ہمارے اخلاق کو بھی سدھارتا ہے. ہم اسکول سے جو ہیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, ہمارے پاس پروگرس چارٹ آتا ہے کہ بچہ پنکچوئل بھی ہے, بڑا پولائٹ ہے, بڑا کائنڈ ہے, اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ذمہ داری سال 2020 میں ہمارے پاس بڑا ہی زبردست موقع ہے کہ ہم خود جانیں, خود پہچانیں اور تعلیم کا مقصد جو ہے وہ جانیں. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
اگر ہم تعلیم کا اگر ہم صرف اکیڈیمک ہی دیکھیں تو وہ صرف میری نظر میں تو دیٹ از لیس دین ہماری پرسنل اور مورل ڈیولپمنٹ. مورل ڈیولپمنٹ ہمارے مذہب سے آتی ہے, اور جس میں مورل ڈیولپمنٹ میں آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں کہ آپ کی ویلیوز کیا, آپ کا بلیف سسٹم کیا ہے, وہ بھی ہمارا مذہب سکھاتا ہے, اور ہماری سوشل ڈیوٹیز کیا ہیں اگینسٹ بیک ہمارے مذہب سے. تو وہ پھر جو ہماری جو اپنی ہمارے مذہب کی جو تعلیم ہے, ہم بچے کو جس طرح چاہیں, ہمارے پاس اب ایکسٹرا ٹائم مل گیا کہ اس کو ہم زیادہ بالکل اور اسے بھی سکھا سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ اسٹڈی کر رہے ہو اس کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ اچھا اگر آپ نے فلاں گریڈ میں جانا ہے, گریڈ آپ نے لینا ہے, یا آپ نے کسی کلاس میں آگے بڑھنا ہے, بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو بھی لرن کرنا ہے اس سے دوسروں کو بینیفٹ پہنچانا ہے. اچھا, ایک اور ٹینشن یہ بھی ہے دماغ میں جو اسٹریس دے رہی ہے کہ بچوں کا روٹین نہیں بن رہا ہے, اور اسکول میں تو ہم سمجھتے ہیں بچے جاتے ہیں صبح 9 بجے تو 3 بجے آتے ہیں, تو ان کا ایک ٹائمنگز ہوتا ہے, ایک پورا اسکیجول بنا ہوا ہوتا ہے, اور وہ تو زبردست ہو رہا ہوتا ہے, بڑا ہو رہا بھی نہیں ہو رہا. یہ اس سے باہر کیسے آئے؟ کیونکہ یہ ان ریئلسٹک ہے کہ ہم اسکول کی روٹین کو اپنے گھر کی روٹین سے میچ کریں. اٹس ویری ان ریئلسٹک, کیونکہ وہ ماحول بالکل ڈفرینٹ ہے, یہ ماحول بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم نے صرف ٹارگیٹس میٹ کرنے ہیں, اور اب ان ٹارگیٹس کو ہم اسٹرکچر کیسے کریں وہ ہم پہ ہے. جی, اسکول بھی ٹارگیٹس میٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو ٹارگیٹ میٹ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. ہم نے بھی سیم ٹارگیٹس میٹ کرنے, لیکن ہمارا طریقہ ڈفرینٹ ہوگا. اگر ہم ان کا طریقہ اپلائی کریں گے تو وہ پھر ہم لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, بیکاز دیٹس ناٹ پاسبل. بالکل. ہمارے ساتھ محمد علی صاحب بھی, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. ناظرین, یہاں پر ہم لیں گے آن لائن ہمارے گیسٹ ہیں محمد علی صاحب پاکستان سے, باڈی لینگویج کوچ بھی ہیں, NLP کوچ بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور بہت سارے سوالات ان سے بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی الحمدللہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, آج آپ کے لیے ایک سوال نہیں ہے, بہت سارے سوالات ہیں, اور وہ سوالات کا تعلق ہے فلیکسیبل ہوم اسکولنگ سے. ابھی تک جو بات ہم نے کی ہے وہ یہ بات کی ہے کہ جو سال 2020 کا جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, ڈفرینٹ ہماری سچویشن ہے, دنیا بھر میں حالات چینج ہوئے ہوئے, اس میں بڑا چیلنج ہے بچوں کی اسکولنگ کے حوالے سے. اسکولس کا سسٹم ابھی نہیں نظر آ رہا, اسکول بچے نہیں جا رہے, گھر میں ہیں, پریشان ہیں پیرنٹس. آپ کیا کہتے ہیں کہ اسٹریس فری ہوم اسکولنگ کیسے ہو سکتی ہے سال 2020 میں, اور ہم کیا ٹارگیٹ فوکس کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے ایمن کہ پیرنٹس پریشان اس لیے نہیں ہے کہ بچے اسکول نہیں جا رہے, اور یہ میں آپ کو آپ جواب ملے گا سب پیرنٹس کو. وہ پریشان اس لیے ہیں کہ وہ عادی نہیں ہیں اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے, وہ عادی نہیں ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانے کے, وہ عادی نہیں ہیں بچوں کو سمجھنے کے, وہ عادی ہیں بچوں کو آرڈر چلانے کے, وہ عادی ہیں بچوں کو دوسروں کے حوالے کرنے کے, وہ عادی ہیں آیاؤں اور ٹیچروں کے. میں ابھی آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل اس کی دیتا ہوں کہ میں ابھی اپنے بیٹے کے اے لیول کے لیے ایڈمیشن کے لیے گیا ہوتا, تو وہاں پر وہ ٹیچر نے مجھے بتایا ملا, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ تو بڑے ڈفرینٹ سے پیرنٹ لگتے ہیں کہ آپ اس بچے کے ساتھ خود آئے ہیں اور ساری چیزیں. کہتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر بچے آتے ہیں ان کے پیرنٹس 2 سال بعد آ کے ہم سے یہ پوچھتے ہیں اچھا میرا بیٹا یہ سبجیکٹس کون سے پڑھ رہا ہے. تو اصل میں ایشو جو ہے نا, یہ 2020 جو ہے یہ ایکچولی اٹس اے ویک اپ کال اینڈ اٹس اے ری بانڈنگ ایئر. تو میں تو سب سے پہلی چیز تو یہ میں سمجھانا چاہوں گا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پیرنٹس جو ہیں وہ پریشان اس لیے ہیں, اور ہم لوگوں کو عادت نہیں تھی تو ہمیں اپنی روٹین سے ہٹنا پڑ رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے, بیکاز میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس جنریشن کے ساتھ جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ رابطہ پیرنٹس اور بچوں کا ہونا چاہیے تھا جو کہ ٹوٹ رہا تھا, اگر یہ 2020 نہ آتا تو شاید ہم لوگوں کو اگلے 20 سال بھی اس کی سمجھ نہیں آنی تھی. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں ایز اے باڈی لینگویج ایکسپرٹ کہ باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے, آپ نے اس کے ساتھ اپنے سیروٹونینز اور اچھے جو اسمائل کے اور ڈفرینٹ پازیٹیو ہارمونس پروڈیوس کرنے ہیں, تو یو ہیو ٹو ہیو اے فزیکل ٹچ اس ایریاز میں. اور خاص طور پہ بچوں کے معاملے میں کہتا ہوں کہ اس جگہ پر ان کو چوما کریں, اسپیشلی جب وہ سو رہے ہوں تب تو خاص طور پہ چوما کریں. تو یہ فزیکل ٹچ, یہ ہماری کلوزنس بچوں کے ساتھ دور ہوتی جا رہی تھی اس پوری جنریشن کی. سو 2020 اس پوائنٹ آف ویو سے اٹس اے بگ بلیسنگ ان ڈسگائز کہ ہمیں وہ کنیکشن واپس جوڑنا پڑ رہا ہے. ناؤ جب بھی ہم ایک اپنی روٹین سے ہٹتے ہیں, ایک کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں, تو ہمیں شروع میں جو ہے نا وہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم لوگ عادی نہیں ہوتے. سو ہوم اسکولنگ دیکھ لیجیے آپ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی فرمایا کہ 7 سال تک کی تربیت گاہ بچے کی گود، ماں کی گود ہونی چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے 7 سال اگر مجھے اپنے بچوں کی زندگی ری رائٹ کرنے کا موقع ملے تو جو علم آج میرے پاس ہے اس کی بیس پہ میں اپنے بچوں کو 7 سال تک یہ KG1 اور پری نرسریز اور ان چیزوں میں نہیں ڈالوں گا. میں ان کو گھر میں پڑھاؤں گا کم از کم 7 سال تک. ٹھیک ہے, اگر آئیڈیلی ہو سکے تو 12 سال تک. آپ جانتی ہیں 12 سال کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ جی آپ بتائیے. 12 سال وہ ایج ہے جہاں پر آپ کے بچے کو فرسٹ ٹائم جزا اور سزا کا تعلق بننے کے سمجھنے کے لیے یہاں پر اس کے پری فرنٹل کانٹیکس میں وہ پارٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے جہاں پہ جا کے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں نے کوئی غلط کام بھی کیا ہے. اور اس وقت تک تو وہ معصومیت میں کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس وقت تک بچے کو اپنے الفاظ سے مجرم بنا چکے ہوتے ہیں کہہ کے. ٹھیک ہے, سو 12 سال تک تو اگر میرا بس چلے تو میں تو بچوں کو کبھی بھی اسکول کالج میں مت جانے دوں کم از کم. ٹھیک ہے, بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک اور جو ذہنی طور پر جو تناؤ کا سبب بن رہا ہے, جیسے میں نے تذکرہ بھی کیا کہ ہم اسکولس میں بھیجتے ہیں, بچے جاتے ہیں صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک یا 2 بجے تک, تو ہم عادی ہو جاتے ہیں. اور اب ہم اس کا کمپیریزن کریں کہ گھر میں تو بھائی وہ صبح دیر سے بھی سو کے اٹھ رہے ہیں تو کھیل بھی زیادہ رہے ہیں. تو آپ کیا ایک اچھا پازیٹیو میسج دینا چاہیں گے کہ کیا یہ کمپیریزن کرنا صحیح ہے, کیا فلیکسیبل ہونا چاہیے روٹین بچوں کا؟ جی میں دیکھیں میں تھوڑا سا اس معاملے میں ڈفرینٹ آدمی ہوں. میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے, میں اپنی جب کمپنی میں بھی میرے ساتھ جو لوگ میری ٹیم میں کام کرتے تھے تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں, مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں ڈیلیور یا نہیں. تو آئی آلویز بلیو آن کوالٹی ٹائم رادر دین کوانٹٹی آف ٹائم. سو میں تمام وہ پیرنٹس جو بچوں کی اس وجہ سے پریشان ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا آپ بچوں کے ساتھ ایک شیڈیول ایگری کریں کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تم نے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے یا یہ اسٹوری بک پڑھنی ہے یا تم نے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد تم نے جو کرنا ہے نا, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. میرے بچے بیٹھ کے ارطغرل دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنا کام کر کے سارا کچھ. اب میرا بیٹا ماشاءاللہ چھوٹا حفظ کر رہا ہے, وہ اپنا سبق اس نے یاد کر لیا ہے. ابھی اس وہ اٹھا ہے تقریباً 1-1:30 بجے اٹھا ہے, نماز پڑھی اس نے, اپنا سبق یاد کیا. اس وقت تقریباً 4 بج رہے ہیں. اب وہ جو ہے نا وہ اپنا کھیلے گا, جو مرضی کرے گا. میں کہا جاؤ یار کرو. اب جب اس نے اپنا کام کر لیا ہے تو مجھے ٹینشن کس چیز کی ہے؟ ہاں اسکول کی روٹین میں فرینکلی اسپیکنگ پروڈکٹیو روٹین پروڈکٹیو ٹائم آپ کا اس سے زیادہ ہوتا بھی نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ لوگوں کی ایک بڑی خام خیالی ہے کہ جی وہ بچہ جو ہے وہ جب 4 گھنٹے 5 گھنٹے اسکول میں جا رہا ہے تو وہ ہر چیز سیکھ کے آ رہا ہوگا. آئی کین ایشور یو پروڈکٹیو ٹائم وہاں پر بھی 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہے. تو ایز فار ایز بچے نے اپنا کام کر لیا ہے, آئی تھنک کہ وی شوڈ ناٹ اونلی دیٹ بی اپریشیٹنگ دیٹ بٹ آلسو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو دا چائلڈ کہ یار اس نے اپنا کام کر لیا ہے. یہ میرے نزدیک یہ زیادہ امپورٹنٹ, زیادہ معنی رکھتا ہے. جی بالکل. اچھا علیشہ آپ بھی کوئی سوال اگر چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں. ہاں جی, آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ریز کیے. ایک سوشل انٹریکشن کے حوالے سے ان کا جو ٹارگٹ میٹ ہو گیا ہے, اس کے بعد اسکول میں ان کے پاس ان کے ڈھیر سارے فرینڈز ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر لیتے ہیں, لیکن گھر میں پھر انٹریکشن کے لیے وہ پھر واپس آ کے اگر بہن بھائی کم ہے تو اپنے ماں باپ کے پاس آتے ہیں ٹائم لینے کے لیے. بالکل, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی اس میں 2 چیزیں جی. دیکھیں میرا چھوٹا, میں اگر اپنے چھوٹے بیٹے کی مثال سے بات کروں گا, ابھی اس کے فرینڈز نے ایک واٹس ایپ پہ اپنا گروپ بنا لیا. اب وہ لوگ جب بھی فارغ ہوتے ہیں آپس میں نہ صرف اچھا دیکھیے کہ وہ بچے ماشاءاللہ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں, وہ گپ شپ میں ٹائم نہیں لگا رہے ہیں, وہ اپنا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں. بھائی چلو تم سوئمنگ پول بنا لو, چلو تم جو ہے وہ یہ جمناسٹک کی ترکیب کر کے دکھا لو. تو مطلب اس طرح کی چیزیں, اور جب ہم ان کو یہ موقع پرووائڈ کر رہیں گے تو دے ول آلویز اینڈ وہ سب کچھ ود ان اے ٹرسٹ انوائرمنٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی چونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کے لیے عادی نہیں تھے کہ ان کو بچوں کے پاس آئیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ پیرنٹس کو یہاں پر فلیکسیبل ہونے کی زیادہ ضرورت ہے. میں رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ لوڈو لازمی کھیلتا ہوں, چاہے وہ جتنا مرضی لیٹ ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر ابھی ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے, میں نے بلکہ شاید آپ سے شیئر بھی کی تھی, وہ میں بھی بچوں کے ساتھ اقبال کی پوئمز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں میری. ناؤ واٹ وی ڈو از وہ جو ٹائم میں اپنے دوستوں میں جا کے لگاتا تھا باہر, وائی ناٹ آئی میک فرینڈز ایٹ مائی ہوم.
بالکل، بہت اہم بات آپ نے کی ہے اور بہت شکریہ آپ کا محمد علی صاحب. ہم بریک کی طرف جائیں گے اور آپ دوبارہ بھی ہم ضرور آپ ہمارے پروگرام میں آئیے گا, ہمیں ٹائم دیجیے گا. بہت اچھی ٹپس آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو آپ نے پوائنٹس بتائے ان کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں ہم نے خود اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. پریشان ہونے سے فائدہ نہیں ہے. پریشان ہوئے بغیر بھی اس سال 2020 کو ہم یادگار بنا سکتے ہیں اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور بہت کچھ پروڈکٹیو کر سکتے ہیں. جو ہمارے فیئرز ہیں ان کی لسٹ بنائیں, اپنا مائنڈ میپ بنائیں, سوچیں کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی نالج نہیں بھی ہو ایز اے پیرنٹ, یا ہمیں اتنا زیادہ ہمارے پاس کوئی ڈگری بھی نہ ہو, پھر بھی ہم اپنے بچوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں, سپورٹ لے سکتے ہیں. ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد آئیں گے اور اس موضوع کے اوپر دوبارہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر ہم بات کریں فلیکسیبل ہوم اسکولنگ کے حوالے سے سال 2020 کے بارے میں. اس سال کے اندر ہم نے کیا کچھ سیکھا, بچوں کے ساتھ کیسے ہم ان کی اسکولنگ میں ان کی مدد کریں, جبکہ ہوم اسکولنگ کی ضرورت بڑھ گئی ہے کیونکہ اسکولز آج کل بند ہیں اور پریشر اور رسپانسبلٹی پریشر بڑھ گیا ہے والدین کے اوپر, اور ان کی ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا. ہم نے یہاں پر ایک مدر کو بھی لیا ہے اپنے ساتھ آج. یہاں پر ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس تجربے سے کیسے گزر رہی ہیں اور انہوں نے کیا کچھ سیکھا, کون سی نئی اپروچ انہوں نے اپنائی, کیا اسٹریٹجیز وہ یوز کر رہی ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاجرہ لندن سے, اور ہاجرہ سے بات کرتے ہیں. ہاجرہ سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ہاجرہ. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو ایمن؟ کیسی ہیں الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہاجرہ, ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ شیئر کریں کہ آپ کا ہوم اسکولنگ کا ایکسپیرینس کیا پہلے بھی رہا ہے, اب اس پینڈیمک کے ٹائم کے دوران آپ کیسے مینیج کر رہی ہیں, اور کیا شیئر کرنا چاہیں گی؟ میرا پہلے کبھی نہیں رہا اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ہوگا. انفیکٹ اگر جب میں نے اپنے بیٹے کو ایک مہینے ایک ہفتے پہلے اسکول سے نکال دیا تھا, بیفور دا لاک ڈاؤن واز اناؤنس, میں بہت کانفیڈنٹ تھی کہ یہ تو بہت آسان سے میں کر لوں گی. اینڈ جنرلی میں بہت آرگنائزڈ اینڈ ٹائم مینجمنٹ کا بہت خیال رکھتی ہوں, تو میں بہت کانفیڈنٹ تھی. بٹ جیسے ہی وہ ہوم اسکولنگ کی لٹرلی ای میلز آنے شروع ہو گئیں, مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں, ایکچولی میں ٹیچر نہیں ہوں. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف پریپریشن, اے لاٹ آف فوکس, اینڈ وہ اس وقت ہم ایڈلٹس میں نہیں ہیں, کیونکہ ہم اتنا کچھ جگل کر رہے ہیں. تو اگر آپ ٹیچر ہیں تو شاید آپ کے لیے آسان ہو, لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کے بچے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نہ ان کو سمجھا پا رہے ہیں صحیح طرح, نہ آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. سو میرا جرنی مجھے کافی ٹف اس لیے لگا کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسا پیٹرن کریٹ کروں, بیکاز میرا ایک بیٹا ہے اور مجھے سب کچھ پھر اس کے ساتھ کرنا ہے, وچ آئی انجوائے. بٹ ایجوکیشن کی جہاں بات آتی ہے ہم تھوڑے سے کمپیٹیٹیو ہو جاتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ بس ہمارے بیٹے کو یا بیٹی کو سب کچھ پتا ہو. سب سے پہلے اوبیسلی ہوم ورک آتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ میتھس کر لیں, انگلش کر لیں, سائنس کر لیں, اینڈ سو آن. اینڈ اس میں ایک یہ پرابلم ہے کہ آپ کو وہ پورا ٹائم بچے کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, فوکس کرنا پڑتا ہے. تو آپ کی جو اگر 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے لگ گئے ہیں, تو وہ 5-6 گھنٹے میں نارملی جب بچہ اسکول میں ہوتا ہے ہم باقی سب گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں, گروسریز کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں. کام تو میں نے ویسے بھی میرا ختم ہو گیا تھا پینڈیمک کی وجہ سے, وچ از فائن. مجھے ٹائم ملا بیٹے کے ساتھ ہوم ورک کرنے کے لیے, گھر سنبھالنے کے لیے. شروع کا مہینہ میں نے بہت انجوائے کیا. مجھے اچھا لگا کہ مجھے اتنا ٹائم مل رہا ہے. دوسرا مہینہ تھوڑا سا مشکل لگنا شروع ہو گیا, بیکاز وہ ایک روٹین بھی آ جاتی ہے. آپ نے چلو سو لیا, ایکسٹرا ٹی وی دیکھ لیا, ریلیکس کر کے پڑھا لیا, سب کچھ کر لیا. پھر دوسرا مہینہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کب تک چلے گا, اور تیسرا مہینہ تو بہت ہی مشکل 3 months تھا. اینڈ میں نے پھر 1 month کے بعد میں نے باقی ماؤں کو پوچھنا شروع کر دیا, اچھا تو آپ نے کیا کیا. ہر قسم کی ماؤں کی مجھے ایڈوائس یا ان کی وہ مل رہی تھی. کچھ مائیں تو 6 بجے تک بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, 9 بجے تک بیٹھی ہوئی تھی, بچوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں, اور کچھ کو یہ تھا کہ نہیں سب کچھ کرنا ہے. بٹ دین اس وقت آئی ریئلائز مجھے یہ نہیں کرنا. مجھے ایکچولی میں نے جب دیکھا کہ آفٹر ہم ختم کرتے تھے ہوم ورک, میرے بیٹے نے وی اسٹارٹڈ ڈوئنگ اے لاٹ آف پینٹنگ ان دا گارڈن. ہم نے فینس کو پینٹ کیا, پاٹنگ کی, پلانٹنگ کی, وانٹڈ ٹو میک اے برڈز فیڈر.
اینڈ دین ہمارے گھر میں سے ریسائکلنگ ہوئی نہیں نا, تو جو ہم نے ہمارے پاس کارٹن وٹ ایور تھا وہ ہمارے گھر میں ہی تھا. So he made spaceships, he made boats, and پھر جب میں نے دیکھا کہ ایکچولی یو نو وٹ, یہ اس کا انٹرسٹ ہے, یو نو مجھے بہت کھول رہا تھا کہ ریسائکلنگ بھر گیا میرے گھر میں, بٹ وہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے, میں چاہتی ہوں وہ بن میں ہو. بٹ میں نے جب دیکھا وہ اس کا انٹرسٹ ہے, ہی لائکس پینٹنگ, ہی از ویری کریٹو, اینڈ وہ جیسی چیزیں بنانا اس نے شروع کر دی. I thought, you know what, I will try my best and he will try his best کہ ہم جتنا ہوم ورک کر سکتے ہیں ہم ایک ٹارگیٹ رکھیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نہیں ہوا, اٹس اوکے, وی ول لرن لائف لیسنس, ٹھیک ہے. اس کا موقع اس کو کب ملے گا, اینڈ ہی ول thoroughly enjoy it. So we did a lot of painting. اور ویسے بھی مجھے بھی پینٹنگ کرنے کا شوق ہے, and that's why I guess painting زیادہ تو وہ بیٹھتا تھا میں کرتی تھی. بٹ یہ ہے کہ having one child, you have to be there. بالکل. حاجرہ, آپ نے جو بات شیئر کی ہے اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ساری ماؤں نے نا شاید پہلا مہینہ انجوائے کیا, دوسرا مہینہ ان کو ٹف لگا, اور تیسرے مہینے میں آپ نے ریئلائز کر لیا, اور آپ کی بات سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو بھی یہ لرننگ لیسن ملے کہ واقعی ہم نے اپنے اوپر کوئی اتنا پریشانی نہیں ڈال لینی ہے کہ ہم نے بس سارا کچھ کرا دینا ہے, اور میتھس بھی پڑھا دینا ہے, انگلش بھی پڑھا دینا ہے, سب کچھ کر دینا ہے. آپ کیا کہیں گی, یہ تیسرا مہینہ زیادہ آپ ریلیکس فیل کر رہی ہیں؟ میں نے بیٹے کو ابھی جون میں آفٹر 1 week اسکول کھلا تو پھر میں نے سنا, فیڈ بیک کیا, اینڈ آئی تھاٹ کہ اٹس مے بی دا رائٹ ٹائم اس کو بھیجوں, تو میں نے بھیجا اس کو. بٹ جو 3 months ہم نے گزارے اس میں پہلا مہینہ بہت اچھا تھا, مزہ آ رہا تھا, دوسرا مہینہ تھوڑا ٹف لگا, تھرڈ مہینے لٹرلی میں تو رو رہی تھی بیکاز مجھ سے نہیں ہو رہا تھا. مجھے یو نو بیکاز ہم ویسے انسان عادی ہیں ایک روٹین کی, تو اس میں اگر ہماری روٹین میں ہمیں ایک دم ٹریگر ہوتا ہے برین میں کہ او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد ہمیں ہر چیز کرائسس لگ رہی ہوتی ہے, آپ کو لگ رہا تھا یو آر ناٹ گڈ انف. سو میں ان ماؤں کو اور یا فادرس کو یہی بولوں گی کہ دیکھیں آپ ٹرائی یور بیسٹ, اینڈ یور بیسٹ از گڈ انف. Because honestly, بچوں کا بھی تو سوچے نا, they're also trying their best. جن کی environment نہیں ہے, they're used to being around their friends, their teachers. اور ہم نے کہاں سے پڑھا, میں تو دبئی کی پڑھی ہوئی ہوں, تو مجھے اپنے بیٹے کو سمجھانا از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ بال گیم. تو اس کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, میری فرسٹریشن اس کی فرسٹریشن, بٹ وی نو وی مینج. بٹ آئی ول سے پیرنٹس کو پلیز ریلیکس, انجوائے یور سیلف. مشکل ہے کہنا, but enjoy yourself ایسے کہ جو آپ کو آتا ہے, جس میں آپ اچھے ہیں خود بھی. اگر آپ سائنس میں اچھے ہیں, میتھس میں اچھے ہیں, انگلش میں اچھے ہیں, do that. آرٹس میں اچھے ہیں, why not do arts as well. And then اس کے بعد بچے کو ریلیکس کرنے دیں, یا تو اس کو برائٹ دے دیں کہ تم یہ ہوم ورک کر لو, پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے, یا تو اس کو ہوم ورک کرنے کے بعد ایک ٹائم سیٹ کر لیں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو بھی آزادی دیں. سو یو کین آلسو انجوائے اینڈ ڈو وٹ ایور یو وانٹ. ایکسرسائز کرنی ہے آپ کو گھر میں, یا آپ کو بھی یو نو آن لائن کوئی کام کرنا ہے, بیکاز اس میں ہم ریسٹرکٹیڈ ہیں. اینڈ لیٹ دا چائلڈ ڈو وٹ دے لو. بالکل. حاجرہ, بہت شکریہ آپ کے آنے کا ہمارے پروگرام میں, اور آپ نے بہت یوزفل ٹپس شیئر کیے. آئی ہوپ کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا, اور وہ بھی اس تیسرے مہینے کے اینڈ پر انشاءاللہ ریلیکس فیل کریں گے. اور لائف سکلز والی بات آپ نے جو کی تھی وہ مجھے بڑی اچھی لگی, کہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے بچے کو بٹھا کے ہوم ورک ہی کرانا ہے اور یہ سبجیکٹس ہی ان کو ریڈ کروانے, بلکہ ہم نے لائف سکلز بھی سکھانی ہیں. جی علیشہ. ہاں جی, بڑی ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں کرنے کے لیے. ایک مطلب اٹ از ویری گڈ ایکسپیرینس, پریکٹیکل ریئل لائف ایکسپیرینس, کہ ہم اسٹارٹ ہوتے ہیں اوور کانفیڈینس سے. جی بالکل. اور پھر ہمیں بھی دین وی گیٹ دس ریالٹی چیک, اوکے دس از اے ریالٹی. پھر اس میں ہم وہ شیک ہوتے ہیں جو سیکنڈ مہینے کی انہوں نے بات کی. یہی ہوا سب کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے بعد وی لرن ٹو سیٹل اینڈ وی لرن ٹو لیو ود دیٹ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, ایک اور چیز میرے مائنڈ میں یہ آ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں, جیسے کسی نے فار ایگزامپل یو کے میں ہیں بچے, اور آپ نے پاکستان سے پڑھا ہے, یا پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن میں نہیں اتنی ہیلپ فل ہوگی کہ آپ بچے کو کریں, تو ایسے پیرنٹس کے لیے کیا ہم سجیشن دے سکتے ہیں, کیسے وہ بچوں کو. دیکھیں, وہ میتھس کی ہم بات کریں, لیٹس سے ایک یونیورسل سبجیکٹ جو پوری دنیا میں ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے, لیکن ہر کلچر میں ڈفرینٹ طریقے سے پڑھایا جاتا ہے.
تو اسی طرح آپ سمجھے کہ آپ کا جو گھر ہے اس میں ایک ڈفرینٹ کلچر ہے, آپ نے میتھس پڑھانی ہے, آپ اپنے طریقے سے پڑھائیں, کیونکہ جو آپ کا طریقہ ہوگا آپ خود بھی انجوائے کریں گے, دس از واٹ یو لائک. اٹ ڈزنٹ میٹر وہ طریقہ دبئی کا ہے, پاکستان کا ہے, لنڈن کا ہے, لیکن وہ طریقہ آپ کے لیے ایزی ہے بچے کو کنوے کرنا, اور بچے کو وہی سمجھ آئے گی. جی. دوسرا, آپ جو بھی پڑھائیں انجوائے کر کے پڑھائیں, فن طریقے سے. جیسے انہوں نے بات کی کہ جیسے دا مومنٹ شی ٹوک دا اسٹریس تو بچے کو نظر آنا شروع ہو گیا, بچے کو نظر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں. تو آپ اگر پازیٹیو اپروچ کے ساتھ پڑھائیں کریں تو وہ اس پہ سے بھی دیٹ فیئر, ویری کامن فیئر جس ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ مجھے تو یہ سبجیکٹ جیسے سائنس اگر نہیں اتنی نہیں نالج تو اتنی ریسورسز ہیں, اتنی بکس ہیں. آپ بجائے یہ کہ کچھ پیرنٹس پہلے خود تیاری کرتے ہیں پھر بچے کو پڑھاتے نہیں, آپ بچے کے ساتھ بیٹھے کہ مجھے بھی نہیں بتاؤ, ہم دونوں لرن کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور دماغ تھوڑا سا اس میں بھی لگائیں کہ جیسے ہم کس طرح سے ہیلپ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل انٹرنیٹ پہ تو ہر چیز موجود ہے, لیکن اگر آپ فار ایگزامپل وہاں سے نہیں لے سکتے, آپ کے یہاں نہیں ہے, نیٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی, یا آپ خود سے نہیں پڑھا سکتے, تو آپ سوچیں کہ آپ کا کوئی بڑا بچہ ہے کوئی چھوٹا بچہ ہے, بڑے بچے کو دے دیں چھوٹے بچے کے لیے ٹاسک, وہ اس کو پڑھا دے, یا کوئی کزن ہے. فون تو سبھی کے پاس ہوتے ہیں آج کل, تو فون یوز کریں, اس سے کسی سے تھوڑا سا لیسن لے لیں تھوڑی دیر کے لیے. یعنی ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے بس سارا اسٹریس اپنے ہی اوپر لینا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہوں کہ ہم پیرنٹس کا کچھ کا یہ اپنے اوپر ایک پریشر لاگو کر دیتے ہیں کہ بچے کو نظر آنا چاہیے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں جو لگتا ہے کہ جو بچے کو اگر ہم ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں یہ چیز نہیں آتی تو بچے کہے گا کہ ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں. اٹس اوکے, اگر آپ بچے کے ساتھ ان کو بتائیں کہ ہمیں نہیں آتا, آپ لرن ان کے ساتھ کریں تو ایک وچ از بیٹر. کیونکہ آپ اگر بچے کو ٹو مچ آف پرفیکٹ پیرنٹ دکھائیں گے تو وہ بچے پہ پریشر ہے کہ مائی مدر فادر از پرفیکٹ, وہ بچے کو ہوتا ہے کہ میں نے وہ اسٹینڈرڈ میٹ کرنا ہے. جی بالکل. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بھی ہمیں بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. جب یہ سارا ٹائم گزرا تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں سے جو چیزیں سیکھی ہیں ان کو میں نے بھی سکھایا ہے, لیکن ساتھ میں انہیں میں نے یہ بھی کانسیپٹ دیا کہ بھائی ہم آپس میں لرن کریں گے, آپ مجھے اور میں آپ کو سکھاؤں گی. یہ نہ کہ وہ آپ مجھے ہی ٹیچر سمجھیں اور ہر وقت ایکسپیکٹیشنز آپ کی ہوں, بلکہ میں بھی آپ سے ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ کچھ ٹیچ کریں مجھے. بالکل صحیح بات ہے. اور جیسے پہلے صاحب نے کہا کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا کوانٹٹی, اٹس اباؤٹ دا کوالٹی. اب اگر میں بچوں کو بولوں کہ آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے 1 گھنٹہ انگلش کرنا ہے 1 گھنٹہ میتھس کرنا ہے. کبھی کبھی میرے بچے پونا گھنٹہ لگاتے ہیں میتھس میں اور صرف 15 منٹ انگلش میں. وہ ان کی اپنی کیپیسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میری جڑواں بیٹی ہیں 9 سال کی, دونوں کی اسٹرینتھ بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک میتھس میں بہت اچھی, انگلش میں بہت اچھی ہے. اگر میں دونوں کو بولوں کہ آپ دونوں نے 1 گھنٹے میں یہ کرنا ہے تو اٹس ناٹ فیئر آن دیم. ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا علیشہ, ایک بات اور ہے جو میں کروں گی اس کا تذکرہ کہ دیکھیں اگر تو ہم رہتے ہیں کسی ایسے کنٹری میں جہاں پر بڑا اچھا زبردست اسکولنگ سسٹم ہے تو اوبیسلی وہ پریپیئر ہوں گے ٹیچرز بھی کہ جب بھی اس پینڈیمک کے بعد اسکولس کھلیں گے تو وہ ایک دم پریشر نہیں ڈالیں گے بچوں کے اوپر. ہاں تو اگر آپ رہتے ہیں کوئی ایسے کنٹری میں جہاں پر اسکولنگ سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے اور اسکول کھلنے کے بعد بھی سارا آپ کے اوپر, تو آپ پہلے ہی ڈپینڈ نہ کریں اسکولنگ سسٹم پہ کہ بھائی وہیں سے ہی بچے لرن کریں گے. آپ نے اپنے ساتھ جو یہ لائف اسکلز ہیں یہ سکھانی ہے بچوں کو, کھیل ہی کھیل میں میتھس ہے اور ریڈنگ کروانی ہے زیادہ سے زیادہ, ان چیزوں کو آپ نے آلریڈی اپنے روٹین میں شامل کرنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسکول کھلیں تو آپ کہیں اچھا میں تو اتنی شدت سے انتظار کر رہا تھا, اب کھل بھی گئے تو بھی سارا پریشر میرے اوپر ہے. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے اسکول سے سلیبس منگوا لیں. جی اگر اسکول سے نہیں مل رہا تو آن لائن آپ کو اٹس ایزی ٹو فائنڈ کہ جی سلیبس کیا ہے, اس سال کا یہ سلیبس ہے. آپ اپنے طریقے سے وہ بچے کو سلیبس کرا دیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بچے اگلی کلاس کا 1-2 مہینے کا پہلے سے پریپیئر کرا دیں. تو ایٹ لیسٹ اس میں یہ ہوگا کہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف سلیبس کے دائرے میں ہی رہیں تو پھر آپ اسے زیادہ پڑھا کے اپنی انرجی ویسٹ نہیں کریں گے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایک اور میرے مائنڈ میں ایک سوال آیا, ایک الجھن یہ ہوتی ہے کہ جن کے بچے ڈفرینٹ ایجز کے ہیں, مختلف ایج گروپ کے ہیں, تو ایک GCSE کر رہا ہے تو ایک ایئر 5 میں ہے تو ایک نرسری میں بھی ہو سکتا ہے. کیسے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہو سکتی ہے مختلف ایج کے بچوں کے ساتھ, کوئی طریقے اس کے؟ دیکھیں میں نے اگر اپنے بڑے بچوں کو صفائی سکھانی ہے کہ سینس آف کلینلینس دینی ہے تو بجائے اب مجھے ہے کہ میرے 4 بچے ہیں تو سب کی ایج ڈفرینٹ ہے, سب کا مینٹل لیول ڈفرینٹ ہے, تو میں اب ان کو کیسے میں اب ایک چھوٹی کو تو سمجھ کسی اور طریقے سے آئے گی, بڑے تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں بڑوں سے کہتی ہوں کہ آپ پہلے پروجیکٹ بناؤ پریزنٹیشن کی کلینلینس ہوتی کیا ہے. I actually gave them, میں آپ کو اپنی ریئل لائف ایگزامپل دیتی ہوں. I wanted to learn about companion of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم.
تو میں نے کہا اب میں ان کو پوری کہانی سناؤں. میں نے ان کو بولا کہ آپ پاور پوائنٹ کی بناؤ پریزنٹیشن, پھر آپ سب کو, مجھے, اپنے فادر کو, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ہمارے سامنے کرنا, اسپیچ دینا. تو اس بہانے سے وہ خود بھی سیکھ لیا, بچوں کو بھی سکھا دیا, اور پھر وہ پبلک اسپیکنگ سے ویسے آپ کو کانفیڈنس. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. مجھے لگتا ہے وہی بات ہے کہ اسٹریس نہیں لینا اور پریشر نہیں لینا اتنا کہ بھائی بس میں نے ایک آئیڈیلی انوائرمنٹ ہوگا جس میں سب کچھ بالکل پرفیکٹلی ہو رہا ہوگا, بلکہ جو جیسے ہو سکتا ہے. آپ نے بڑی اچھی اگزامپل شیئر کی کہ اگر کچھ بھی لرن کرنا ہے, اور اگر آپ گارڈننگ ہی کریں تو چھوٹا بچہ بھی تو ویسے نہیں کر سکتا جیسے بڑا بچہ کرے, تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے دیں, اور بڑے والا جو بچہ ہے اس کو بڑا ٹاسک دے دیں. اچھا یہ بھی ہوگا کہ جیسے اگر آپ بڑا ہی سنجیدہ ماحول ہے اور سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, تو جو ایک چھوٹا سا ہوگا نا وہ آئے گا, چھلانگ مار کے صوفے پہ چڑھ جائے گا, آپ کے اوپر چڑھ جائے گا. تو آپ نے اسی میں اس سے بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے کچھ نہ کچھ لرن کروانا ہے, یا سونے جا رہا ہے یا واش روم جا رہا ہے تو اس سے بات کر کے اس کو کوئی نمبر سکھا دیں, نمبر لائنس پر اس سے بات کر لیں, یا کوئی اس کو ٹائم ٹیبل سکھا دیں. تو مجھے لگتا ہے یہی کچھ تھوڑا سا, اور بتائیں یہ تھوڑا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, تھوڑا ایزی اس ٹائم یہ ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں نا. اب جیسے میرا چھوٹا بیٹا ہے 3 سال کا, جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی 2 بڑی بہنیں اور میں ہم بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں, تو وہ خود ہی اپنی کتابیں ڈھونڈ کے لے آئے گا. یا تو یہ کرے گا, یا یہ کرے گا کہ بالکل آئے گا میری بک پھینک دے گا. اس کا مطلب ہے وہ اگنور ہو رہا ہے. تو پھر میں اس کی بک لے کے آؤں گی, میں اس کے ساتھ اس کی بک پڑھوں گی. تو بچوں کو تو آف کورس جب وہ آتے ہیں بیچ میں تھوڑا کھیلتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, اٹس فائن, لیٹ دیم کم. تھوڑا سا کھیلا. میری اپنی بچیاں, میں اب 9 سال کی ہیں, وہ بک پڑھیں گی, تھوڑی سی بریک کے لیے صوفوں پہ واک کریں گی, چکر لگا کے واپس پڑھنا شروع کر دیں گے. بالکل صحیح کہا, اور ہم یہی ایکسپیکٹ ہمیں کرنا چاہیے. اچھا ہم اگر اپنے پروگرام کو پورا ایک آخر میں اس کا نتیجہ نکالیں تو وہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہم نے اسٹریس نہیں لینی, ٹھیک ہے. یہ سال 2020 مجھے لگتا ہے ہم سب کے لیے بڑا ایک, جیسے ابھی محمد علی صاحب نے بھی کہا کہ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بڑا مشکل سال ہے, بڑا اچھا سال ہے, یاد رہے گا ہمیشہ. اور کیا کیا ہے بات جو ہم آخر میں کہنا چاہیں گے کہ بھائی یہ باتیں یاد رکھیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں. دیکھیں اسٹریس, اگر ہم کہیں گے نا ہم نے اسٹریس نہیں لینا, تو وہ ہمیں اتنا موٹیویٹ نہیں کرے گا بنسبت یہ ہم کہیں کہ اگر ہم اسٹریس لیں گے تو بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اسٹریس لے رہے ہیں, اور پھر وہ بھی اسٹریس لیں گے. اور ہم نے بچہ بن جانا ہے, یہ ہمارے لیے ٹائم ہے, اب ہم بھی لرن کریں بچوں کے ساتھ, اور ہم ایکچولی ان کو لیڈ کرنے دیں. انہوں نے کوئی سبجیکٹ پڑھنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو ہم ان سے پوچھیں گے بیٹا آپ نے یہ پڑھنا ہے, اب آپ بتاؤ ہم اس کو کیسے پلان کریں. اگر ہم بچے کو کہیں ابھی یہ کرو, وہ ہم بچے کو اسٹریس دے رہے ہیں. اب بچے سے کہیں گے جی آپ اب آپ بتاؤ آپ نے انگلش کیسے پڑھنی ہے, کتنی بریک چاہیے, کس طرح کرنا ہے, بریک میں آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا میں تو ایکچولی بچوں کی بریک بھی مانیٹر کرتی ہوں, کیونکہ وہ ورائٹی بھی توڑنی پڑتی ہے کہ اگر آپ وہ گیجٹ پہ ہوم ورک کر رہے ہیں لیکن پھر آپ نے گیجٹ پہ گیم کھیلی ہے, بریک میں تو آئی سے کہ وہ نہ کرو, کچھ اور کر لو پھر اس کے بعد. جی بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا یہ آپ نے خود ہی سے ہی تذکرہ کر دیا کہ آن لائن اسکولنگ بھی چونکہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ, تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے بچوں کے لیے, اور بڑے سارے لوگ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. اور میرے اپنے سسٹرز ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اب آن لائن اسکولنگ پاکستان میں بھی شروع ہو رہی ہے, اسکول نہیں کھل رہے تو کیا ہوگا, کیسے ہوگا. تو چیلنجز تو ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے یہ ایک اچھی بات ہے, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو پوائنٹ تو نکلتا ہی ہے کہ کم از کم کچھ روٹین بن جاتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں ڈپینڈ کسی بھی چیز پر نہیں کرنا کہ اچھا آن لائن کلاس ہوگی تو ہم سمجھیں بس ختم, اب یہ کر لیا تو بس سب کچھ پڑھا لیا. وہی بات ہے کہ یہ سال ہم نے خود لرننگ بھی کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ بچے کیا پڑھ رہے تھے اسکولز میں. بالکل صحیح بات ہے, ہمیں نہیں پتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ریگولیرٹی از مور امپورٹنٹ. جیسے کہتے ہیں نا قرآن کا ایک پیج کم از کم منیمم ضرور روز کا پڑھیں, آپ فلاں سورہ روز کی یہ فلاں پڑھیں. تو وہ جو ریگولیرٹی ہے دیٹس مور امپورٹنٹ. تو آپ کے بس 3 چیزیں ہوں, آپ نے روز بچے کے ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ, پرسنل ڈیولپمنٹ اور مورل ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اس کے آپ کے ایریاز ہیں. ایکیڈیمک میں آپ کو پتا کہ اچھا آج اتنا یہ ٹارگیٹ ہم نے میٹ کرنا ہے, تھوڑا سا بھی کرے تو اٹس فائن, ایٹ لیسٹ یو شوڈ بی ہیپی کہ چلو کچھ تو ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ ہوئی. پرسنل میں کہ آج بچے نے اپنا بیڈ بنانا ہے, آج بچے سے ہم نے ٹائڈی اپ کرانا ہے, آج بچے سے ہم نے یہ کرانا ہے, برتن دھلوانے, مشین آن کرانا سکھانا ہے, جیسے بھی. تو وہ ایک پرسنل کیئر ہائیجین آپ کے اس میں آ جاتا ہے. اور تیسرا آپ کے مورل ڈیولپمنٹ میں آج ہم نے مذہب کی بات کرنی ہے, اور وہ ایسا نہیں کہ ٹائم سیٹ ہے اس گھنٹے میں 4 to 5 یہ وہ چلتے پھرتے. آپ کے ذہن میں تینوں چیزیں ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ ہوں گی, تو آپ انہی تینوں میں سے کوئی نہ کوئی سوچ نکال کے بچوں سے ریلیونٹ. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. علیشہ بھی آنے سے پہلے میں ایک بچیوں کی کلاس کروا رہی تھی, اور میں نے یہ کانسیپٹ ان سے ڈسکس کیا کہ ہم نے نا یہ سمجھ لیا کہ بھائی اگر ہم کوئی اسٹڈی کریں گے, کوئی فائنینس میں جائیں گے, یا کوئی ہم میڈیا کی فیلڈ میں یا میڈیسن کی فیلڈ میں, تو ہم نے وہ
وہ پڑھنا ہے ادھر دنیا کی تعلیم, اور ادھر ہم نے اگر دین پڑھنا ہے تو ہم نے قرآن پڑھنا ہے اور حج پر چلے جانا ہے یا نماز پڑھ لینا ہے, تو ہم نے بالکل الگ الگ کر لیا. لیکن اگر یہ ہم انٹینشن بنائیں کہ جو بھی کام کرنا ہے, چاہے وہ ہم دین پڑھیں یا دنیا پڑھیں, ہم نے اس سے سوسائٹی کو بینیفٹ پہنچانا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے یونیورس بنائی ہے اس کو ایک فائدہ دینا ہے. تو یقیناً ان سب چیزوں کے فائدے ہی ہیں کہ انشاءاللہ ہم کریں گے. ہمارے پروگرام میں ابھی ٹائم موجود ہے, ہم یہ بات کرنا چاہیں گے اس پورے سارے ڈسکشن کے نتیجے میں کہ پیرنٹس اب کیا اپروچ اپنائیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ جو آپ نے کہی نا, اچھا ہاں میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہیے تھی کہ لائف اسکلس کون کون سی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, جس کلاس میں وہ ہیں اس کا ہو سکتا ہے کچھ اسکول سے سپورٹ ملے, کچھ آپ بھی کر دیں. کون سی لائف اسکلز ہیں جو سال 2020 میں بچوں کو سکھانی چاہیے؟ دیکھیے وہ پھر آپ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ کا ٹاپک تو نہیں پتا, لیکن میں نے ابھی ٹی وی لگایا ہے تو جس میں یہ سنا ہے کہ آپ ہوم اسکولنگ کی بات کر رہے ہو. جی, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آج کل تو لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ ہوم اسکولنگ آن لائن کال ہو رہی ہے. جی, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری بہو ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور آپ سب کو بھی. اس نے 3 بچیوں کو ہوم اسکولنگ کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اب بڑی 18 کی ہو گئی ہے, اور 3 اس زمانے کی بات کر رہی ہوں, اب جب 18 ایئر بیفور 5 سال کی وہ تھی تو اس نے ہوم اسکولنگ شروع کی تھی. میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. جی جی جی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اب ہم لوگ اتنے نروس ہو رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے, ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے. جی بالکل, لیکن نہیں الحمدللہ اگر ہم کوشش کریں تو کیا نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح کہا آپ نے, بڑی اچھی بات کی آپ نے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کال کرتی رہیے گا, اور پازیٹیو بات ہے. دیٹس ٹرو, اٹس موٹیویشنل کہ دس از پاسبل. تو ہم جو بھی بچے سے کرانا چاہتے ہیں ہم نے وہ چیک کرنا ہے کہ ہم نے جو 3 سیکشن بنائے تھے, ایکیڈیمک, پرسنل اور مورل ڈیولپمنٹ, ان میں وہ فٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں. ایز فار ایز واٹ ایور ڈو, اب جیسے بچے اگر میرے پاس آتے ہیں اور کچھ کرنے کو نہیں, سب کر لیا ہوا ہے, تو میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن نکالوں گی ان تینوں ایریا میں سے. اچھا میرے پاس یہ تینوں آپشن ہے, اگر میں بھی ایکیڈیمک تھوڑا سا کیا تو مے بی دے وونٹ لائک اٹ, پرسنل کا کچھ کہا تو نہیں, تو مے بی میں ان کو بھی بیٹھ کے کچھ اسٹوری سنا دیتی ہوں, مورل اسٹوری. تو آپ اسی طرح ابھی کبھی جیسے میں اگر پلان کرتی ہوں کہ میں نے بچوں کو کہنا کہ ابھی اپنا ایکیڈیمک والا ایریا کور کرو, وہ نہیں کرنا چاہ رہے تو اٹس اوکے, آئی اسٹل ہیو ٹو مور ایریاز ٹو چوز فرام. جی جی, اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ پھر آپ اتنا زیادہ اسٹرکٹ نہ ہوئے کہ بس آپ نے 4 بجے سے 6 بجے تک آپ نے بس یہی کرنا ہے کہ ان کو اسکول کا ہوم ورک کرانا ہے. ہو سکتا ہے اس ٹائم پر اچانک سے ان کا دل چاہے کہ وہ جائیں گارڈن میں, یا پھر کوئی اور ان کا کھیلنے کا دل چاہے. ہاں یہ آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ضروری نہیں ہے کہ بریک ٹائم جو ہے وہ گیجٹس پر ہی ہوں, آپ نے کچھ نہ کچھ ان کو اور ٹارگیٹ دینے ہیں اس ٹائم پر جو ان کے انٹرسٹ کے بھی ہوں, جس میں ان کو مزہ بھی آئے. کیونکہ کبھی کبھی یہ بہت بورنگ ہو جاتا ہے, جاؤ ہوور کرو, جاؤ یہ کام کرو. اس کو کیسے ان کے لیے انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں, اور ان کو کیسے یہ کانسیپٹ دے سکتے ہیں کہ ہیلپ کرنی ضروری ہے, گھر میں سب مل کر گھر چلا سکتے ہیں. دیکھیں جب ہم بچوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دیتے ہیں نا تو وہ خود ہی آ کے ہیلپ کرتے ہیں. میں نے اگر ان سے کوئی کام کرانا ہے تو میں 3-4 مہینے رکھے ہوتے ہیں کہ بیٹا ہوور بھی کرنا ہے, برتن بھی دھونے ہیں, ٹائڈی ہے, آپ نے ان میں سے کون سا کرنا ہے. بالکل, تو وہ جو بھی کریں گے مجھے تو ہیلپ کرے گا, یعنی ان کو خود ہی مزہ آئے گا کہ بھائی اچھا مجھے کم از کم چوائس تو دی گئی ہے نا, ورنہ یہ تو نہیں کہ میرے اوپر ایک تھوپ ہی دیا گیا کہ بھائی یہ تم نے کرنا ہے آج. اور پھر ان کا فیصلہ ہے, اور پھر وہ ذمہ دار ہیں. اگر وہ نہیں کرتے تو میں تو واپس ان پہ ڈال دیتی ہوں, تو آپ نے فیصلہ کیا تھا. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے علیشہ. اچھا علیشہ, ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں, لیکن ساتھ میں نا کچھ لوگ پروگرام جب سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں تو بڑی اچھی تھیں, پریکٹیکلی کچھ بھی پاسبل نہیں. آپ کیا کہیں گی کہ ہمیشہ تو پرفیکٹ بندہ نہیں ہو سکتا, اور آئیڈیل بھی نہیں ہر چیز ہو سکتی. دیکھیں ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ ٹپس دیں, اور جو ہے ٹپس یونیورسل نہیں ہوتی, وہ بس یہ کہ ہمارے کبھی کبھی ہمارے ذہن میں جو آئیڈیاز ہوتے ہیں, ہم وی جسٹ گیو اے سپلیمنٹ. ہاں جی, کہ کچھ ایکسٹرا دے رہے ہیں, آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, کیونکہ یو وونٹ نو انلیس یو ٹرائی. تو اب جیسے میں اب ایک ٹپ دوں گی, نارملی کیا ہوتا ہے جب پیرنٹس اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ صفائی کا کہتے ہیں کہ جا کے یہ صاف کرو, وہ گندا ہے, ٹائڈی اپ کرو. تو اس میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل کر لیں کہ پہلی بات ہے یہ کلینلینس کون سی والی ہمیں بادر کر رہی ہے, گندگی والی کہ کھانا زمین پہ گرا ہوا ہے, یا پھر مٹی ہے, یا پھر بچوں کے ٹوائز بکھرے ہوئے ہیں.
تو پہلے ہم ہوتے کہ ہمیں کون سے, اب مجھے جو بکھرے ہوئے ٹوائز ہیں وہ اتنی بادر نہیں کرتی چیز, بالکل وہ دوسری والی شاید کرنی بھی نہیں چاہیے. تو ایگزیکٹلی وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آج کل بچے گھر پہ ہیں, تو میں اب جو میرا چھوٹا بیٹا وہ نہیں کرتا ٹائڈیا, وہ پھینکے گا ٹوائز, میں اس کو کچھ نہیں کہتی. اب جب کچھ گھنٹوں بعد اپنے اسے کچھ چاہیے ہوتا ہے میرے سے, تو میں سے کہتی ہوں پہلے مجھے 2 گھنٹے پہلے ٹوائز وہ بھاگا جاتا ہے. جی جی, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی, اور اسی کے اوپر ہم پروگرام کو اپنے ختم بھی کریں گے. بہت شکریہ علیشہ, انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں. اور ناظرین آپ سے بھی ہم نیکسٹ ویک ملیں گے. آپ آج کا جو پروگرام آپ نے دیکھا ہے, بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا, اور میں دوبارہ وہی دہراؤں گی کہ جو کچھ بھی آپ سنیں اور سیکھیں, کوشش کریں کہ 2 سے 3 لوگوں تک ضرور وہ بات پہنچائیں. ایک پازیٹیو بات آپ لرن کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں, کیوں نہ وہی تبدیلی دوسرے کی زندگی میں بھی آئی. یہی شیئرنگ اور کیئرنگ ہے, خیال رکھنا ہے دوسروں کا. آج کا ٹاپک آپ کو کیسے لگا, آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں, ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اگر آپ فیس بک پہ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں بتا سکتے ہیں. آج کا سسٹرز کیفے تو اینڈ ہوا, لیکن نیکسٹ ویک ہم دوبارہ یہی ٹاپک لے کر آئیں گے. اسی پینڈیمک سے تعلق رکھنے والا یہ ٹاپک ہے کہ بچوں کی ہوم اسکولنگ کس طرح ہو, کون کون سی اسٹریٹجیز ہم اپنا سکتے ہیں, آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہیں, اور کوئی ایسے ایشوز جو آپ چاہتے ہیں کہ جن کو ہم اس پروگرام کا موضوع بنائیں, آپ وہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہم ضرور اس کو اپنا حصہ بنائیں گے. آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.